میں اچھا دیکھیں میں تھوڑا سا اس پہ آ جاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر میرے پاس اختیار ہو اور میرے اختیار کے اندر کوئی آ کے مداخلت کرے تو پھر یا تو میں نالائق ہوں یا میں گدھا ہوں. یہ اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہو؟ نہیں میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا, کسی کی ماں نے دودھ پلایا کہ میرے اختیار کے اندر ہاتھ تو لگا کے دکھائے, جب میں جواب دہ ہی میں ہوں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کس سرکمسٹینسز میں تھے. آپ کا تو حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا پرائم منسٹر کا. یہ تو کمال ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے آپ کو بھی سنا, مجھ کو بھی سنا, سب کو ملا کے, اور آخر میں وہ کام کر دیا جس سے پارلیمنٹ مضبوط ہوئی. آگے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ اب ہم پارلیمنٹیرین کا کام ہے کہ ہم اس کو کتنا مضبوط کریں اور سسٹم کو کتنا مضبوط کریں. دوسری چیز, آپ دیکھیں میں آپ سے پھر ایک بار کہہ رہا ہوں, اور آپ 3 منٹ مجھے لگاتار دیجیے گا کہ میں کسی وزیر کو ڈیفینڈ نہیں کرنے بیٹھتا. مجھے عقیدت ہے اپنی قیادت سے, عقیدت ہے پیپلز پارٹی کے کارکنان سے اور پیپلز پارٹی کے پرچم سے. فیصل رضا عابدی 18 کروڑ عوام میں بول رہا ہے 18 فروری 2008 سے لے کے آج تک آصف علی زرداری سے منسلک ایک کرپشن سامنے لے آؤ. اگلی بار میری ساتھ پشتوں میں نہ کوئی سیاستدان تھا نہ سیاستدان دیکھو گے. سن لو, وہ کہہ رہا ہے ہر ادارے میں کرپشن نہیں کہہ رہے, دوست لگائے ہوئے. نہیں سنیں ارے میری پیاری بہن, آپ بھی تو ہماری من پسند ہو. آپ کو اگر پی ٹی وی میں لگا دیں, یا یوسف بیگ مرزا بھی ہمارے من پسند ہے, دنیا ٹی وی میں تھے, وہ بھی ہمارے دوست تھے, ان کے ساتھ بھی چائے پیتے تھے. تو کل کو ریلیاں نکال کے تھک گئے ہیں. نہیں حیدر عباس رضوی اور میری قسمت میں تو یہ لکھا ہے کہ ہم نے ریلیاں ہی نکالنی اور پرچم ہی باندھنے, ٹھیک ہے نا. ہم تینوں رشتہ دار بیٹھے ہیں یہاں پہ, تینوں رشتہ دار ہیں. آپ پوچھو کہ مشاہد اللہ سنیں, ارے میری بہن تاریخ کے اندر اس سے بڑا اور کیا میرے لیے کارنامہ ہوگا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے گلیوں میں گھوموں. یہ ہم تینوں بیٹھے رشتہ دار ہیں, 2 تو ہم سید ہیں, ہم تو ہیں ہی رشتہ دار. مشاہد بھائی بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, کیونکہ ہم میں جو رشتہ داری ہے اس کا نام ہے گراس روٹ ورکر. ہم تینوں گراس روٹ ورکر ہیں. چوتھی چیز, آپ نے خط کی بات کی. میری بہن ہمارے ساتھ ایک تاریخی المیہ ہے, اور تاریخ میں جا کے دیکھنا, میں آج داد دیتا ہوں حامد میر کو, کیا خوبصورت کالم لکھا ہے اس نے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے حقیقت بتائی. سب سے بڑا بھٹو صاحب کا کارنامہ پتہ ہے کیا تھا؟ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا, اس لیے ان کی پھانسی کے اندر بڑا عمل دخل اس کا تھا. دوسرا, اسی برادری نے وہی انتقام لیا شہید بے نظیر بھٹو سے. اور زرداری صاحب کا کارنامہ یہ کہ جب پوری دنیا فوج میں آنکھیں لے کے چڑھ رہی تھی نا, تو یہ آصف علی زرداری تھا جس نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ پہلے میں ہوں فوج کے ہر سپاہی کا, میں ترجمان ہوں, میں سپریم کمانڈر ہوں, پہلے مجھ پہ وار کرو پھر میری فوج پہ جائے گا. اب منصور اعجاز جیسے موساد کے ایجنٹ پہ جس نے فائنینشل ٹائمز کے اندر ایک کالم لکھا, اس کو کریڈیبل بنایا پاکستان کے میڈیا نے. آپ اس کی ہسٹری جاننا چاہتی تھی, آپ نے اس کی کریڈیبلٹی جاننے کی کوشش کی. میڈیا نے نہیں, کریڈیبل الیکٹڈ سیاستدانوں نے. نہیں نو میری پیاری بہن, میری بات سنو. آج میری بات یہ میرے زخم کھول دیا, اور اس پہ اکیلے کرو کو پروگرام, اس کی پوری ہسٹری میں کھولتا ہوں. حامد میر تمہیں تو سلام ہے, تمہیں تو میں 2 ہاتھ سے سلام کروں گا. ساری زندگی میں نے تمہیں سلام نہیں کیا, لیکن آج کروں گا کہ وہ پاکستان کی حرمت کا مسئلہ ہے. جنرل اسحاق کو لو ابھی لائن پہ, اور پوچھو پورے پاکستان کی ایجنسی اور سیکیورٹی فورسز بغیرت کو موساد کا ایجنٹ قرار دیتا ہے. او اعجاز, اور تو بولتا ہے ثبوت ہے تیرے پاس. تو ثبوت اگر تیرے پاس ہوتے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو تجھے ہمیشہ سے کھٹکتی ہے, اب تک تو پھینک چکا ہوتا. پیپلز پارٹی تو ویسی گھر جا چکی ہوتی ہے. اگر تیری ماں نے دودھ پلائے تو دے ثبوت. کس کی باتیں کر رہے ہو, کیا ہو گیا, کیوں جذباتی ہو گیا, کس کی بات کر رہے ہو, کس کی بات کر رہے ہو؟ میں منصور اعجاز کی بات کر رہا ہوں, منصور اعجاز کی, جس کے فائنینشل ٹائم میں لکھے ہوئے پیرے کو آپ نے مقدم سنیں تو آپ فائنینشل ٹائم میں سو کریں, سو کی آپ کی حکومت نے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, نیوز پیپر کو سوئی نہیں کرتے یار. میری بات تو سنو, آپ میری بات تو سنیں. آپ نے ایک موساد کے ایجنٹ کو اتنا اچھا جانا, اور ایک ملک کے صدر کو اتنا حقیر جانا کہ جس کی قیادت 5 لاشیں گڑی خدا بخش میں اس ملک کے لیے دفن ہے, جس کے 25,000 کارکنان قبرستان میں دفن ہے اس ملک کے لیے, اس پہ آپ لوگوں نے شک کیا. ہم مر تو سکتے, پاکستان کی حرمت کا سودا نہیں کر سکتے. اور میں بتاؤں آپ کو, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے آخری دم تک. اس کی وجہ یہ کہ وہ مشرف تھا جس نے افواج پاکستان کو اپنے کردار پہ ڈھانپ کے پولیس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا تھا. اور یہ کیانی ہے جس نے افواج پاکستان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ کھڑا کیا ہے. ہم کل بھی کھڑے تھے, ہم آج بھی کھڑے ہیں, اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. دوسرا سنیں, اب رک جاؤ مشاہد اللہ صاحب, ارے میری بات سنیں, نہیں سنیں میری پیاری بہن, سوال تو میرا آپ سے, سنیں ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال ہے.
कोई सवाल कर लो ना जरा, मैं उससे भी तो पूछना चाहती हूं कि काबीना में कभी उसने वजीर आजम से पूछा है कि क्या कर रहा है वजीर आजम और वजीर आजम का काबीना? मेरी बात सुने ना, मेरा सवाल रह गया। मेरी बहन मेरा सवाल होने दे पूरा। मैं आपके जरिए तमाम तजियाकारों से आज सवाल कर रहा हूं। मंसूर एजाज, जिसको पूरी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कभी भी उस पर यकीन नहीं करती, वो इतना रिलायबल है तुम्हारे लिए? और सदर पाकिस्तान, जिसकी बीवी ने अभी हाल ही में कुर्बानी दी है, जिसका पूरा खानदान जो इस वक्त जो है वो खतरे के अंदर है, ये इमरान खान से क्यों नहीं पूछते? अरे खुदा को मानो, उससे तो आप पूछो कि अगर आसिफ का जो जुर्म है वही सट्टे का खेल तो तुम भी खेलते रहे हो, तुम्हारा क्या जुर्म है? मैं पूछूंगी। अच्छा एक बात सुने, मेरी जाते सुने मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। मंसूर एजाज मोसाद एजेंट हो या यहूदी स्मिथ खानदान, पाकिस्तान की सरहदों में जितना कोशिश करेगा किके मार मार के फेंकेंगे। आप सिर्फ अपने हुब्बुल वतनी का सबूत दें, ये गुजारिश है। ये इमरान खान के हवाले से आप ये कह रहे हैं ना, आपका भी मैं नहीं कह रहा, स्मिथ खानदान, ठीक है, जिसकी कैंपेन उन्होंने चलाई, ठीक है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूं, मैं एक जुमला कह दूं, जैस्मीन एक जुमला, मेरा भाई है फैसल, उसके मैं जज्बात की बहुत ज्यादा कदर करता हूं, लेकिन मैं एक बात अभी इसलिए बता देना चाहता हूं कि बाद में कुछ बातें जब आएंगी, मैं सिर्फ इतना इस वक्त फिलहाल ये बताना चाहता हूं कि इस लेटर के मामले में जो बरतानिया का पाकिस्तान का हाई कमीशन है और वाशिंगटन डीसी की जो हमारी एम्बेसी है, उसके बड़े इन्वॉल्व हैं, और ये मंसूर एजाज इन दोनों के बड़े करीबी साथी हैं। मजीद क्या क्या बातें हुई वो भी मैं किसी और वक्त मैं आपको अब एक और बात बता देता हूं। देखिए मेरी बात सुनो, नहीं, बात सीरियस है, सुने मेरी बात। मैं आपको आज एक बात बताऊं, जो मुलविस है, खुदा की कसम सबूत लेके आ जाओ, खुद अपने हाथ से फांसी देंगे जो इस मुल्क की हुर्मत का सौदा करेगा। दूसरी चीज, ये तो आपकी लॉबिंग करता था। नहीं, सुने, लाए तो उसको बोले, लेके आए ना हुसैन हक्कानी। हुकूमत का काम है कि अपने सफर से लोगों को, गलत लोगों को साफ करें। नहीं, हुसैन हक्कानी की तरदीद की कोई वैल्यू नहीं है। एक मोसाद के एजेंट के खत की बड़ी वैल्यू है आपकी नजर में। आप ये तो बताएं, लॉबी वो किस सियासी जमात की करता था, क्या आपको नहीं पता? क्या मुझे नहीं पता? क्या वाशिंगटन के अंदर रहे हुए साफियों को नहीं पता कि वो किस सियासी जमात की आज भी लॉबिंग करता है वाशिंगटन के अंदर बैठ के? मैं वो बात करना नहीं चाहता, मेरे पास उसका सबूत नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। किस जमात की लॉबिंग करता है? मुझे नहीं पता, मुझे बताएं भाई। ये तो आप मुशाहिद भाई बताएंगे। मुशाहिद किसकी लॉबिंग करता है, बताएं। मुझे मेरे इल्म में नहीं है। चलो भाई, अब ये बात किसी के भी इल्म में नहीं है, किसी के भी इल्म में नहीं है। मैं ये बात फिर आप हम पे इल्जाम क्यों लगाते हो? मैं नहीं लगा रही। अच्छा, ये इल्म में नहीं है। हैदर, मुझे खाली इतना बता दें कि आप लोग यार जरा सीरियस हो जाए मेरे भाई। आप कभी वजीर आजम से पूछते हैं ये इसी टोन में? क्योंकि मुझे पता है कि जब आप गरजते बरसते पार्लियामेंट में हैं तो पूरा पार्लियामेंट हिला देते हैं वैसे आप, लेकिन कभी आपने वजीर आजम या वजीर आजम के काबीना से, आपके जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पूछा है कि जी ये किस किस्म के वजीर हैं? कह रहे हैं रेलवे बंद कर दो, स्टील मिल बंद कर दो। क्या कोई जमहूरी हुकूमत में वुज़रा ऐसे मशवरे दिया करते हैं? सो डू वी होल्ड द प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल और नॉट? मेरे ख्याल से ये दोनों जो बयानात हैं वो बड़े रीसेंट बयानात हैं, और ये जो आखिरी बयान है स्टील मिल्स के हवाले से, ये तो कल आया है। तो अगले पार्लियामेंट के इजलास में यकीनन इस पर बात ज़रूर होगी, मगर इदारों के बंद कर देने से मसला हल नहीं होगा। ये इदारे न सिर्फ खुद कफील हो सकते हैं बल्कि ये प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, जैसे कि ये माजी में रहे हैं। मगर इसमें करना वही काम होगा आपको कि पहले तो इनकी जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपको इम्प्रूव करनी होंगी, और ऐसे लोग आपको इसमें लाने पड़ेंगे जो हार्ड कोर प्रोफेशनल्स हों, सारी दुनिया में रिकग्नाइज्ड हों, और उनके सिलेक्शन में कोई भी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल एंगलिंग ना हो। उसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बात को मेक श्योर करना होगा कि मुस्तकबिल में कभी कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इदारों पर नहीं किया जा सकेगा, और इसके लिए अगर आपको गार्डिंग चाहिए तो फिर आप पार्लियामेंट से उसके लिए आप कानून साजी भी कर सकते हैं। मगर इदारों को बंद कर देना मसले का हल नहीं है। जितने इदारे प्राइवेटाइज हो सकते थे, केएससी की प्राइवेटाइजेशन हमने देखी है कि केएससी की प्राइवेटाइजेशन का क्या हुआ और इसके नताइज क्या निकले। बिल्कुल इसी तरह वो तमाम इदारे जिनको आप रफ़ाए आम्मा या बुनियादी सहूलियात के इदारे हैं, सारी दुनिया में वो कहीं भी प्राइवेटाइज नहीं होते, और गवर्नमेंट्स ऐसी रेगुलेशंस लाती हैं जिसके तहत वो इदारे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश रेल जो है, या जो उनका जो सिस्टम है, जो ट्रांजिट सिस्टम है,
وہ گورنمنٹ اونڈ ہے، گو کہ اس کو نقصان ہوتا ہے مگر گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے اور آگے چلاتی ہے. لہٰذا ہم نے وزیر اعظم صاحب کو جب چارٹر آف ڈیموکریسی دیا تھا، چارٹر آف اکنامی دیا تھا، تو اس میں یہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ یہ ادارے جو آپ نے فرمایا تھا کہ 2010 میں کہ آپ ان کی مینجمنٹ کو پرائیویٹائز کریں گے، پرائیویٹائز نہیں بلکہ پروفیشنل مینجمنٹ لے کر آئیں گے. تو یہ کیا وہ سال کیوں ہے؟ نہیں ہوا؟ یہ آج کیا سال ہے؟ 2011 ہے. اچھا، تو اس ایک سال میں آپ نے ہمیں اسے اس جواب بات دیا؟ کے لیے انشور کرایا گیا تھا، جو کیونکہ ہمارے 3 مہینے اس کے اوپر بات چیت چلی تھی کہ یہ جیسی سچویشن بہتر ہوگی ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. اس کے لیے ایڈز تک ہمیں دکھائے گئے تھے کہ ایڈز تک بنا لیے گئے ہیں. وہ ہوا نہیں ہوا. اچھا، میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ کیا مجھے سچ اس کا جواب دے دیں گے؟ میں پوری کوشش کروں، پوری کوشش کریں گے. سوئی گیس کے اندر کچھ بھرتیاں ہوئی تھی. بھرتیاں تو ہر ادارے میں بھرمار ہوئی ہیں نا، جس بھی پارٹی کی ہوئی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا آپ نے کیا ہے یا این پی نے کیا، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا تو یہ ہے کہ سب جگہ بھرتیاں ہوئی ہیں، اخبار بھرے ہوئے ان چیزوں سے. 4 پیسے بڑھائے گئے سوئی گیس کے اور بڑھاتے گئے پر یونٹ بھی بڑھا رہے ہیں کہ اے سی بڑھا رہی ہے، یہ بڑھا رہا ہے، وہ بڑھا رہا ہے. یہ پیسے جو بڑھائے جا رہے ہیں یہ کس لیے بڑھائے جا رہے ہیں؟ لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے؟ میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں. جو سوئی سدن گیس میں جب ملازمین جن کو پچھلے ادوار میں نکالا گیا وہ کورٹ سے یہ آرڈر لے کر آئے کہ ان کو ری اسٹیٹ کیا جائے، اور جب ان کو ری اسٹیٹ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ فائنینشلی وائبل یا فیزیبل نہیں تھا، کیونکہ وہ تعداد ملازمین کی ہزاروں میں تھی. تو ان کی سیلریز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فیول پرائسز کو بڑھایا گیا ہے ماضی میں. تو عوام پہ بوجھ ڈالا. یقیناً. ٹھیک ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ کس طرح دیکھیں اس طرح ادارے چلتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب ہے کس سے شکایت کی جائے. وہ کہہ رہے ہیں 2010 میں وزیر اعظم نے ایشورٹیز دی تھی، 2011 آ گئے ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، اب یہ بتائیں کہ ایک میجر کولیشن پارٹنر جو واضح طور پر پارلیمنٹ کا ڈیپیوٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ چیزیں دی تھی، جواب اب تک نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں زرداری صاحب اکاؤنٹیبل ہے، اب وزیر اعظم کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل کرتے آپ؟ دیکھیں سب اکاؤنٹیبل ہیں، وہ تو میں نے اس کی وجہ بتا دی. ہے تو حیدر عباس رضوی صاحب کو چھوڑیں. آپ جو فیصل صالح حیات سپریم کورٹ میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی تو وزیر ہے نا، اور وہ ایک دوسرے ماضی کے وزیر کے خلاف بات کر رہا ہے. تو یہ تماشا ایسا آج تک کبھی آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا؟ اور وہ پھر وزیر بھی ہیں سارے. صحیح ہے، بات ہے، ٹھیک ہے، تماشا نہیں دیکھا یہ تماشا دیکھیں نا. تو یہ تماشا لگا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو دیکھیں ظلم یہ ہے، پی آئی اے کی آپ نے بات کی، مجھے تو بہت کچھ پتا، اب ٹائم نہیں ہے. سارے اداروں کو مجھے اب تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی بٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سارے بالکل ایسے یعنی کہ وہ کھائی کے کنارے پہ موجود ہیں کہ کسی بھی وقت یہ خدا نہ خواستہ کھائی میں گر سکتے ہیں. اور اس کی ذمہ داری صرف اس بات پہ ہے کہ وہاں پہ کرونیز بٹھائے گئے، وہاں پہ دوز بٹھائے گئے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں. انکمپیٹنس کے بعد ہی مس مینجمنٹ شروع ہوتی ہے، اور مس مینجمنٹ کا ایک ایک فیصلہ وہ کروڑوں اربوں میں پڑتا ہے. فیصل لاسٹ کامنٹ مجھے دے دیں، ڈیلیبریٹلی اداروں کو بٹھایا جا رہا ہے، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک پروگرام ضرور رکھیے گا، اس میں قابل احترام جنرل احسان صاحب کو بھی بلائیے گا، جنہوں نے اس چیپٹر پہ، لیٹر کے چیپٹر پہ، تاکہ میں اس کو اور کھل کے آپ کو بتا سکوں. ٹھیک ہے، الگ پروگرام رکھوں گی. اوکے. اگر ایک وزیر دوسرے وزیر کے خلاف کھڑا ہے تو 3 وزیر جو ہیں کٹہروں میں بھی کھڑے. میں نے آپ سے اسی لیے پہلے وقت کہا تھا سزا اور جزا کے عمل کو تیز کریں، اس کو مضبوط کریں. عدالت کا کام ہے، بے شک سزا دے، چاہے میں کیوں نہ ہوں، چاہے کوئی وزیر کیوں نہ ہو. لیکن ادارے نہ ٹھیک کرنا. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اگر ایک سائننگ اتھارٹی وزیر ہے اور اس کے ماتحتی میں وہ ادارے ہیں تو بے شک وہ اس کا کام ہے، اس کو صحیح کرے. لیکن اگر ایک وزیر دوسرے وزیر کے خلاف کھڑا تو اس سے کھلی جمہوریت اور کیا ہوگی؟ ہر چیز جمہوریت کیا ہوگی، جمع ہوگی، اللہ بہتر جانے یہ جمہوریت کیا ہوگی. البتہ اگلے سیشن میں یہ میں امید کرتی ہوں کہ شاید اداروں کے حوالے سے کچھ بات ہوگی. حیدر عباس رضوی صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب اور سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.